جو لوگ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں اور بے دھڑک گناہ کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ان کا شمار اس زمرے میں ہو جس زمرے میں حضور نے ایسے لوگوں کو شمار فرمایا۔ اللہ اس زمرے میں ہمیں شامل فرمائے جس زمرے کے اندر ان لوگوں کو رکھا جن کے نزدیک گناہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے۔ مومن گناہ کو پہاڑ کے برابر سمجھتا ہے کہ نہ اس کا بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں اور نہ یہ ہم پر گرے تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ تصور مومن گناہ کے بارے میں رکھتا ہے، اور منافق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ ادھر ناک پر بیٹھی اور یوں ہٹا دیا۔ اور منافق کا ٹھکانہ کیا ہے؟ حضور قرآن فرماتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان گناہ کے دلدل میں ڈوب چکا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج کے دور کے اندر گناہ کرنا ایک ضرورت بنتا جا رہا ہے، اور آج گناہ کو اتنا ہلکا تصور کیا گیا ہے کہ جیسے یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، آدمی گناہ بے دھڑک کیوں کرتا ہے؟ وہی مسلمان جو 11 مہینے تک بے دھڑک گناہ کرتا ہے، وہی مسلمان ماہ رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ جو 11 مہینے تک اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا، وہ ماہ رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ کس نافرمانی سے بچتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ مکمل کرو۔ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پیاس لگی ہے، ہونٹ سوکھ رہے ہیں، بھوک لگی ہے، پیٹ میں عجیب سچویشن ہے، لیکن روزے کی حالت میں چھپ کر کے بھی، توجہ چاہوں گا، چھپ کر کے بھی نہیں کھاتا، روزے کی حالت میں چھپ کر کے بھی پانی نہیں پیتا۔ یا اللہ، یہ بے دھڑک گناہ کرنے والا انسان، یہ روزے کی حالت میں پیاس لگی ہے پھر بھی چھپ کر پانی نہیں پیتا، بھوک لگی ہے پھر بھی چھپ کر کھانا نہیں کھاتا، بیوی موجود ہے پھر بھی عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اے اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا ایک تصور، سب سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا، سب سے چھپ سکتا ہوں، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ یہ تصور اسے کھانے پینے سے روک لیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہی دیکھتا ہے؟ بس اس تصور کو ذہن میں رکھو، وہ ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اسی کو قرآن نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا،
بے شک تمہارا رب دیکھنے والا ہے. کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ جا کر؟ وہ لوگ جو دنیا کے انسانوں سے چھپ کر کے، دنیا کے انسانوں سے ڈر کر کے، عزت سے ڈر کر کے گناہ نہیں کرتے، قرآن نے ان کو سمجھایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے. اللہ سے نہیں چھپ سکتے. کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ جا کر کے گناہ کرو گے؟ کون سی چیز اللہ کی نظر سے اوجھل ہے؟ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے حوالے سے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال من حبۃ او خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ او کما قال. اے میرے بیٹے، کیا باپ تھے، اللہ اکبر. آج کے باپ کے پاس بیٹے کو نصیحت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. وہ کیا باپ تھے کہ حکمت بھری باتیں اپنے بیٹے کو بتاتے تھے. اور کیسی حکمت بھری بات کہ ان کی حکمت بھری بات کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ عطا فرمائی. فرمایا میرے بیٹے، کہیں بھی کسی بھی جگہ، پہاڑ کی بلندی پر، پہاڑ کی غار میں، کہیں بھی جا کر کے تم اللہ عز و جل کے ارشاد کے خلاف کام کرو یا کچھ بھی کرو، اللہ عز و جل سب تمہارے سامنے پیش کر دے گا، سب سامنے حاضر ہوگا. ارے بھائی، اعمال تو چھوڑیے، یہ دل کی جو بات ہے نا، دل کے اندر جو چھپا ہوا ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا. قرآن کہتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اب ذرا سوچو، کیا صرف قرآن شریف پڑھ لینا یا قرآن شریف کو سینے سے لگا لینا یا قرآن شریف کو چوم لینا یا قرآن شریف کو دیکھنا، کیا اسی لیے قرآن نازل ہوا؟ نہیں. قرآن تو اس لیے نازل ہوا کہ اس پر عمل کرو، اور جو اس کتاب پر عمل کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. خود قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ ایک برکت والی کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، اللہ اکبر، اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرو، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے. اس امت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ سب سے یہ امت ڈرتی ہے، رب سے نہیں ڈرتی. کہاں چھپ سکیں گے ہم؟ گناہ کرنے کے لیے ماں باپ سے چھپ سکتے ہو، رشتہ دار سے چھپ سکتے ہو، دوست سے چھپ سکتے ہو، احباب سے چھپ سکتے ہو، بزرگوں سے چھپ سکتے ہو، سوسائٹی سے چھپ سکتے ہو. اللہ سے کہاں چھپو گے؟ بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. جو چیز بھی زمین و آسمان میں ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پولیس کا ڈر دل کے اندر ہے کہ اگر چوری کرتے پولیس نے دیکھ لیا تو اندر ڈال دے گا. انکم ٹیکس کا ڈر ہے کہ اگر اس نے ہمارا سارا معاملہ اس کے سامنے آ گیا تو پرابلم ہو جائے گا. یہ ڈر ہے نا سب چیزوں کا. اس ڈر کی وجہ سے آدمی تقریباً جرائم سے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ یہ پکڑ لیں گے تو مجھے سخت ترین سزا دیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی کی پکڑ بھی اللہ کی پکڑ سے بڑی ہے؟ ہے کسی کی پکڑ اللہ کی پکڑ سے بڑی؟ یہاں کا پکڑا ہوا شخص، انسانوں کا پکڑا ہوا شخص
کوئی بھی چھڑا سکتا ہے، لیکن اللہ اگر کسی کی پکڑ کر لے تو کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ترین ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں بھی ہم رہیں، کسی بھی جگہ پہ رہیں، کسی بھی تنہائی میں رہیں، کسی بھی مجمع میں رہیں، کسی بھی غار میں رہیں، کسی بھی ہل اسٹیشن پر رہیں، کسی بھی ملک میں رہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس سے اللہ بے خبر نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خبیر ہے، جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ مسلمانوں، حیرت کی بات ہے، زندگی خدا دیتا ہے، رزق خدا دیتا ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت خدا دیتا ہے، سننے کی قوت خدا دے رہا ہے، بولنے کی طاقت خدا دے رہا ہے، چلنے کی طاقت خدا دے رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو اتنا سب کچھ دے رہا ہے اسی کے سامنے انسان گناہ کرتا ہے۔ اسی کے سامنے، اس کو قرآن نے مینشن کیا، بلیل انسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان اسی کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے اور بندہ گناہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس سے تو چھپ نہیں سکتے۔ ہم کہیں بھی رہیں، قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہے۔ کہیں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا بیٹے ایک ہی نصیحت یاد رکھنا، کہیں بھی رہ یہ تصور کرنا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج کل سی سی ٹی وی لگے رہتے ہیں دکانوں کے اندر، تو لکھا ہوتا ہے یو آر انڈر واچنگ آف سی سی ٹی وی، کے سی سی ٹی وی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے انسان گناہ نہیں کرتا، جرم نہیں کرتا۔ میں حیران ہوں، قرآن کہہ رہا ہے تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی انسان گناہ کر رہا ہے، کھلے عام نافرمانی کر رہا ہے۔ جن جن گناہوں سے اس نے روکا، آج کا مسلمان کھلے عام وہ گناہ کر رہا ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی جھجک نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اتنی بے باکی، اتنی بے خوفی۔ لیکن اگر کوئی نوجوان ایسا بھی ہے جس کو گناہ کا چانس ملا، کر سکتا ہے وہ گناہ، لیکن نہیں کیا، بچ گیا، ڈر گیا، کیا اس کو کوئی معمولی ثواب ملے گا؟ نہیں۔ قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اس کو تو سب مانتے ہیں کہ یہ حضور کی حدیث ہے، اور دنیا کے بارے میں نہیں، مرنے کے بعد آخرت کے بارے میں حضور کی یہ حدیث ہے، اور یہ خبر قرآن نے نہیں دی، حضور نے دی، اور حضور نے فرمایا اس پر سب کا یقین کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہوگا؟ وہ خوش نصیب جس کو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس شخص نے کہا انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ گناہ سے رک گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت میں اللہ عز و جل اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور قیامت میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا،
کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کیا ملا گناہ کر کے؟ گناہ کرو گے بیماری آئے گی، گناہ کرو گے روزی میں تنگی آئے گی، گناہ کرو گے مصیبتیں آئیں گی، گناہ کرو گے پریشانی آئیں گی، گناہ کرو گے دل بے چین ہوگا، گناہ کرو گے سکون ختم ہو جائے گا، پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گناہ سے بچ گئے تو اس کریم نے وعدہ فرمایا ہے، اور کیا خوب وعدہ، یہ کسی بلڈر کا وعدہ نہیں ہے یا کسی بزنس مین کا وعدہ نہیں ہے جو آج وعدہ کی اور کل مکر گئے، یہ میرے کریم کا وعدہ ہے جو خود اپنی شان بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وہ کریم فرماتا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچے، رک گئے، پرہیز کیا تم نے بڑے گناہوں سے، ہم چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے اور عزت والے گھر میں تمہیں داخل کر دیں گے۔ اور وہ عزت والا گھر کون سا ہے؟ وہ جنت ہے۔ جہاں نیکیوں سے جنت ملتی ہے وہاں گناہوں سے بچنے پر بھی جنت ملتی ہے۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں روزی بڑی تنگ ہو گئی، طبیعت یہ ہو گئی، یہ مسئلہ ہو گیا، بس ایک چیز کرو، گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ اور جب گناہ کا خیال پیدا ہونا تو صرف اتنا سوچ لو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، جس کے دست قدرت میں عزت بھی ہے اور ذلت بھی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے دیکھنے ہی کا تصور زندگی بھر کے لیے ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے روزے کو فرض فرمایا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ایک تصور انسان کے دل میں ہوتا ہے، تھکا ہوا ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، چھپ کر کے بھی پانی نہیں پیتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کو زندہ کرو اور اس تصور کو اس طرح سے زندہ رکھو کہ جو خدا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہمیں دیکھتا ہے وہی ایک ہمارا خدا ہے، اور ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، وہ رمضان کے بعد بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اس تصور کو ہم نے قائم کر لیا، اس تصور کو ہم نے زندہ رکھ لیا اور اس تصور پر ہم قائم رہے، قدم پھسلنے سے بچ جائیں گے، گناہ کی دہلیز پر جانے سے انسان رک جائے گا۔ آئیے ایک حدیث شریف عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں۔ صحابہ کی سوچ دیکھو، جو لوگ گناہ کو ہلکا سمجھتے ہیں نا، ذرا صحابہ کی سوچ دیکھیں۔ ایک صحابی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، کیا میں توبہ کروں تو میرا مولا مجھے معاف فرما دے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سچی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ انہوں نے توبہ کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کے بعد انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب مجھ سے گناہ ہوا تو کیا میرا مولا مجھے دیکھ رہا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، بس اتنا سننا تھا۔ انہوں نے ایک چیخ ماری اور ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ وہ لوگ جن سے چھوٹا گناہ بھی بظاہر سرزد ہو جائے تو ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی،
آج پہاڑ جیسے بڑے بڑے گناہ کر کے مسلمان ایک دم مطمئن اور فریش ہو کر کے گھومتا ہے، اسے کوئی احساس ہی نہیں کہ اس نے کوئی غلطی کی۔ جب کسی قوم کا مزاج ایسا بن جائے اس قوم کو پھر اللہ عزت نہیں دیتا۔ اب آئیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال پوچھا، اس سوال کے جواب میں ہم خود اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں اور سوچیں کہ ہم کیسے مومن ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو زندگی بھر یاد رکھنا، زندگی بھر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تم مومن ہے۔ نیکی کر کے خوش ہو جا، اور اللہ نہ کرے کبھی گناہ ہو جائے تو تیری طبیعت بے چین ہو جائے، مجھ سے غلطی ہوئی کیسے، میں اپنے رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا، بے چینی پیدا ہو جائے گناہ کرنے کے بعد، تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مومن ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد بے چین ہوتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ آج ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے۔ یہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، ذرا اپنے نوجوانوں کا جائزہ لیجئے، اپنے بھائیوں کا جائزہ لیجئے۔ ایک بڑی تعداد کے اندر نوجوانوں کی حاضری یہاں پر ہے۔ میں اپنے نوجوان بچوں سے، بھائیوں سے گزارش کروں گا، گناہ کر کے کوئی فائدہ نہیں، توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور میرا کریم بہت معاف کرنے والا ہے، اور نوجوان توبہ کرنے والے سے تو اللہ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ہو جاؤ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ۔ آپ ذرا سوچو، ہم رات بھر گناہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ہمارے لیے رو رو کر دعائیں کریں، پھر بھی ہم گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہوگی۔ اپنی پہچان بناؤ، نیکی اپنی پہچان بناؤ، گناہ سے رشتہ توڑو، نیکیوں سے رشتہ جوڑو، اور قرآن کی یہ آیت کو پیش نظر رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہیں بھی ہم ہوں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور ایک اور آیت، ان ربک لبالمرصاد، اس کے بارے میں جو ہے مفسرین فرماتے ہیں جیسے آدمی نشانہ لگانے کے لیے ایک دم تاک کر کے جو ہے کسی شکار کو دیکھتا ہے، ایسے ہی بندہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ اپنے بندے کو اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ کہاں چھپیں گے ہم؟ کہاں چھپیں گے؟ میرے بھائیوں، میری بچیوں، اس تصور کو دماغ میں بٹھا لو، ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، مولا دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کے خوف سے گناہ سے بچتے ہو، اللہ کے خوف سے گناہ سے بچو۔ اگر اس کے خوف سے گناہ سے بچ گئے تو اللہ اکبر، عبادت کر کے ایک جنت ملے گی، اور اس سے ڈر کر گناہوں سے بچ جانے پر 2 جنتیں وہ عطا فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع مزاج بدلنے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ تعلق جو اللہ اور اس کے رسول سے کمزور ہو چکا، اس تعلق کو پھر سے مضبوط کرایا جائے، اور اللہ عز و جل کے فرمان اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رغبت دلائی جائے۔ خبردار، اب میری بات غور سے سنیے گا، کوئی بھی ماہ رمضان کا احترام کیے بغیر نہ رہے۔
ہمارے ساتھی ماہ رمضان میں بیڈمنٹن نکالتے ہیں، ماہ رمضان میں کیرم نکالتے ہیں، ماہ رمضان میں کرکٹ نکالتے ہیں، العیاذ باللہ۔ جو عبادت کا مہینہ ہے اسے لہو و لعب میں۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہیروؤں کی افطار پارٹی، سیاسی لوگوں کی افطار پارٹی، معاذ اللہ من ذالک، اس کو بھی کھیل اور تماشا بنا دیا۔ روزے دار کو افطار کرانا ثواب ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ تماشا کیا ہے؟ ہم ہر چیز کے اندر انجوائے اور انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ اب یہ آیت پیش نظر رکھیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے۔ قرآن فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جو میری ناشکری کرے گا، میری نعمتوں کی ناقدری کرے گا، بے شک میرا عذاب سخت ترین ہے، سخت ترین اس کا عذاب۔ تو ماہ رمضان کو تلاوت سے مسجدوں کو آباد کرو، گھروں کو آباد کرو، گناہوں سے بچو، ناچ گانے باجے تماشوں سے بچو، رات بھر ٹی وی ویڈیو سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو بقدر ضرورت، باقی اپنا قرآن سے تعلق، عبادت سے تعلق، مسجد سے تعلق، ریاضت سے تعلق، توبہ و استغفار سے تعلق بڑھا دو، اس لیے کہ یہ مہینہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے، اس کے رسول سے کنیکٹ ہو جائے، عبادت سے کنیکٹ ہو جائے، تاکہ اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ان چند کلمات خیر کو آپ عملی جامہ پہنائیں گے انشاءاللہ، اور جو کچھ میں نے کہا اللہ اس پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں آپ سب کو، یہاں کے نوجوان، یہاں کی جو مسلم جماعت ہے جنہوں نے اس اجتماع کی آرگنائز کے اندر سپورٹ کیا ہے اور ساتھ مل کر رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اپنے محلوں کا بھرپور جائزہ لیں۔ کہیں بھی کوئی بچہ رمضان میں بیڈمنٹن کھیلتا ہوا، کیرم، کرکٹ، یہ کوئی چیز نہ کرے، سب کو سمجھائیں، پیار محبت سے سمجھائیں۔ اگر آپ کے سمجھانے پر ایک بھی ان خرافات سے بچ گیا، اس کا اجر اللہ عز و جل آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔